آپ کی کہانی میں مجھے جو ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹوسٹ لگا تھا وہ یہ کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ ساتھ نہیں تھے، ٹائم ایک موڑ ایسا آیا تھا جب علیحدگی ہو گئی تھی، لیکن آپ اپنے ان لاز کے ساتھ ہی رہ رہی تھیں. تو اگر آپ مائنڈ نہیں کریں بات کرنا، اف یو آر کمفرٹیبل پلیز شیئر اٹ، سو دیٹ بہت سی فیملیز جو اس وقت بالکل سسرال ہیں اور ان کے کپلز میں ہوتی ہیں چیزیں فیس کر رہی ہیں. ایکچولی آئی ڈونٹ مائنڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، کیونکہ یہ دو طرح سے اچھا ہے. ایک تو یہ کہ اگر میں یہ بتاتی ہوں اس سے جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں انہیں بھی کچھ سبق ملتا ہے. دوسرا میرا بھی ایک کتھارسس ہوتا ہے، مطلب بتا کے نا دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو اگر اف یو کیپ ایوری تھنگ ان سائڈ تو وہ انسان کے لیے تھوڑا، حالانکہ مجھے لوگوں نے اس وقت بہت یہ بات کہی کہ ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل مطلب، لیکن وہ اثر اس لیے نہیں تھا کہ میرے بچے ہیں 2 ماشاءاللہ، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ہر وقت اس کو اپنے اوپر طاری کروں، بچوں کو بھی پریشان کروں. وہ مجھے دیکھیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے وہ ہوں گے. تو میں نے اپنا ایک تھرو آؤٹ لائٹر موڈ رکھا ہوا تھا، چاہے اندر جو بھی فیل ہو رہا ہو، مگر میں بچوں پہ تو بالکل بھی نہیں ظاہر، بلکہ مذاق میں ہم ڈالا کرتے تھے چیزوں کو کہ ہاں وہ خاتون نظر آئی تھیں، فلاں ہوا یہ وہ اس طرح. تو آپ بہت بہادر ہیں اگر آپ یہ بول رہی ہوتی تھیں. بھائی مجھے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے عورت بہادر اچھی لگتی ہے، مجھے عورت روتی بھی نہیں اچھی لگتی. ایک سب سے پہلی بات، آپ کیوں روئیں جب آپ کا خدا ہے موجود. آپ یقین کریں مجھے تھرو آؤٹ یہ جو قصہ چلا، کوئی 2-3 سال لگے، پھر انہوں نے فائنلی ان سے شادی کر کے اور مجھے زبردستی ڈائیورس بھی دے دی. میں نے منع کیا تھا، میں نے کہا بچوں کی وجہ سے بیٹی بڑی ہو رہی ہے، آپ رہنے دیں، مطلب یو ڈو واٹ یو لائک، اس گھر کو ایسے رہنے دیں. بٹ دیٹ ادر لیڈی میڈ شیور کہ نہیں ختم کرو. خیر وہ ہو گیا. پھر مجھے یہی، اچھا ایک بات تو میں اس لیے رونا اس میں مناسب نہیں سمجھتی تھی کہ ایک شخص آپ کو چاہ ہی نہیں رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو اس میں ہم روئیں کیوں؟ بھئی رونا تو وہاں بنتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا اور وہ چھن جاتے، ویسے تو ٹھیک ہے ادھر صدمہ ہو. اس میں بھی ہوتا ہے. میرا گھر، میری سب سے بڑی وہ خواہش جو تھی وہ یہ تھی میرا گھر نہ ٹوٹے، میرے بچوں پہ اس کا وہ نہ ہو، اثر نہیں ہو. ہاں بس یہ باپ ہیں، رہیں باپ اسی طرح. اور میں ٹھیک ہے آئی واز ریڈی کہ نہیں تعلق رکھنا نہ رکھیں. لیکن وہ جب ڈائیورس وغیرہ ہو گئی، اچھا ان لاز کا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا ہر طرح سے. دیر واز اے ٹائم انہوں نے کہا کہ میں اپنی امی سے کہو کہ وہ جائیں، میں اس کو لے کے اس گھر میں آؤں گا، میرے باپ کا گھر ہے. اچھا. تو میرے ان لاز میں میری ساس، خلیہ ساس ہیں اور میرے جیٹھ ہیں، جٹھانی ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، نہ یہاں سے کوئی جائے گا نہ یہاں کوئی آئے گا، کیونکہ ہم اس کو بیاہ کر لائے تھے اور اس کے بچے ہمارے بچے ہیں، تو یہاں آنے جانے والا سین نہیں ہو رہا. اب وہ ظاہر فیملی گھر تھا تو وہ کچھ کر نہیں سکے زیادہ. اور اس طرح سے پھر ان لوگوں نے مجھے ایموشنلی بھی، بہت بڑی بات تھی کہ اگر ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے میرے ساتھ دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ میرا دنیا میں ایک امیج بھی یہ ہو گیا کہ نہیں بھائی اگر یہ غلط ہوتی تو سسرال والے تو ساتھ نہ دیتے. تو یہ بہت بڑی چیز تھی جو ان لوگوں نے کی، اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہارڈلی کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. اسی لیے تو مجھے اتنا انٹرسٹ ہوا، میں نے کہا یہ بات شیئر کرنی چاہیے. بالکل. کیونکہ آئی تھنک لڑکیوں کو اگر تھوڑی سی انیشل سپورٹ مل جائے جب ایسی سچویشن ہوتی ہے، بالکل تو بہت زیادہ ان کو آگے چلنے میں آسانی ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں مجھے اپنا گھر نہیں چھوڑنا پڑا. اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں سڑک پہ آ جاتی ہیں، بچے بے گھر ہو جاتے ہیں، کہاں جائیں. اچھا فائنینشیل، البتہ اتفاق سے میں شوق میں یہ کام شروع کر چکی تھی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس طرح کی ہیلپ یا سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ تھا کہ وہ انہی دنوں میں کام شروع ہوا اور پھر ہوتا رہا. شروع میں البتہ کام میں نے کم کیا کیونکہ بچے چھوٹے تھے تو ظاہر ہے انہیں ضرورت ہوتی ہے. اور جب تک ہسبینڈ ساتھ تھے انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا آپ کو شوق ہے تو آپ کریں. He was actually not a very bad person. وہ ٹھیک اچھے انسان تھے، بس ہو جاتی ہیں سچویشنز، بدل جاتی ہیں، بس اللہ نے کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے. بس ہوتا ہے ایک اپنی ہر ایک کی چلتی ہے زندگی. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ضرور کریں اگر آپ کو شوق ہے. اینڈ اگین میری ساس وغیرہ نے بہت انکریج کیا کہ اگر تمہیں شوق ہے تو کرو. کبھی مجھ سے آج تک یہ نہیں پوچھا میرے سسرال والوں نے کہ اتنی رات کو آتی ہو
کہاں سے آ رہی ہو بھیا, کوئی وقت ہے تمہارا؟ انہیں پتہ تھا کہ بھی ریکارڈنگز ہوتی ہیں, اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, تو کبھی شک نہیں, کچھ نہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس گھر نیگلیکٹ نہ ہو, کام کریں آپ لیکن گھر یہ نہ ہو کہ بالکل ہی. اچھا وہ پاسبل نہیں تھا ہمارے یہاں, تو 2 بجے رات تک اپنے کسی نہ کسی بہانے, اب جیسے میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ بھئی میں 10 سے اوپر کام نہیں کروں گی, میری ہیلتھ بھی اور جنرلی مطلب اب ایک حد ہو گئی ہے. تو ہاں اپا ہاں ہم تو 10 بجے پیک اپ کر دیتے ہیں, ہم نے تو 10 سے اوپر سوال نہیں. اور ہر دوسرے دن 11-12 تو عام شام بات ہے, ورنہ ایونٹس وغیرہ پہ 2 بھی بج جاتے ہیں, 3 بھی بج جاتے ہیں. میں نے سوچا کہ نہیں, پھر اس زمانے میں نے کم کیا تھا, تھوڑا بہت کیا, پھر ذرا بریک لیا. تو پھر جب بیٹی کی شادی ہو گئی میری, اس کے بعد پھر آئی فلی گاٹ انوالوڈ کہ چلو اب بیٹا باہر تھا, اس کی شادی ہو گئی, تو میں نے کہا بس پھر تو. جو لڑکیاں اسی پروسیس سے گزر رہی ہیں, سوچ رہی ہیں یا اس نہج پہ کھڑی ہوئی ہیں, ان کو آپ کیا نصیحت کریں گی؟ کیا وہ آئی نو کہ آف کورس آپ کی ایک آئی وڈ سے ایک ایکسیپشن تھی جس میں لاز نے اتنا ہیلپ کی, ورنہ تو ادھر میاں نے چھوڑا یا دوسری شادی کی, لاز بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, لڑکی اور بچے بھی, بیکاز یہ تو میرا خیال ہے کہ چلے باپ نہیں اتنا تھا, لیکن دادا دادی بچوں کی اپبرنگنگ پہ بہت اثر پڑتا ہے, اٹ گیوز دیم اے سالڈ گراؤنڈ جو بچوں کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. تو بہت سی اور لڑکیوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا ہے کہ وہ سسرال کی سپورٹ ہو, تو آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گی بیسڈ آن یور ایکسپیرینس کہ کیا کرنا چاہیے, کیسے کوپ کریں؟ مجھے یہ لگتا ہے جو میں اپنی بیٹی کو بھی سمجھاتی ہوں, اپنے بیٹے کو بھی بلکہ, کہ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. یہ زندگی جو ہے یہ ایک آزمائش ہے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو اب یہ جو میرے ساتھ سچویشن ہوئی, میں اس سے شاید 2 مہینے پہلے بھی نہیں سوچ سکتی تھی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ عجیب سا جملہ میں نے ایک دفعہ دل میں, میرا بیٹا آیا ہوا تھا چھٹیوں پہ اور ہم چاروں ایک بیڈ پہ بچے اچھل کود کر رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہے ہیں. وی ور اے ہیپی, ویری ہیپی فیملی. ہمارا اس وقت تک کوئی لڑائی جھگڑا یا ایسی بات نہیں تھی. اٹ واز جسٹ این آرڈینری شادی جیسے ہوتی ہے. تو اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ میاں میں تجھ سے مانگوں بھی تو کیا مانگوں, سب کچھ تو ہے میرے پاس. اور آپ سوچیں کہ مہینے بھی نہیں کہوں گی, ہفتوں میں ایک دم سے سچویشن بدلنی شروع. اچانک انہیں کوئی خاتون مل گئیں اور بس وہ. تو میں یہ کہتی ہوں لڑکیوں سے کہ سب سے پہلے اپنے کو اسٹرانگ بناؤ. لڑکیاں نہیں, لڑکے بھی ہر ایک کے لیے ہوتا ہے, ظاہر ہے دے آلسو گو تھرو. اب جیسے اگر باپ چلا گیا تو بیٹے پہ بھی اثر ہوتا ہے. میں ان لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ بھائی مضبوط بنو. ہمارے آگے اچانک سے کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو گرا دو گے نا تو آپ کو پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کے قریب آ کے 2 دن سن لے گا, صحیح بات ہے, نہ آپ کی کوئی ہیلپ کرے گا. فائنینشلی بھی پھر اکثر لڑکیوں کو بیچاریوں کو خود ہی سنبھلنا پڑتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو 2-3 چیزیں, ایک تو دیکھیں سسرال میں بھی بہت اچھے لوگ ہوں گے, لیکن جب تک آپ نہیں گیو ان کریں گے, اگر آپ بری طرح سے شروع سے اپنا رویہ رکھیں گے تو پھر انہیں کیا دلچسپی ہے بھائی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی, آپ سوچیں ابھی 40 سال ماشاءاللہ ہو گئے اور ابھی تک آئی ایم ود دیم ماشاءاللہ. تو بیچ میں کبھی دوبارہ دوسری شادی کا نہیں سوچا, کوئی اپرچونیٹی نہیں آئی یا دماغ میں نہیں آیا؟ یا میں نے اس لیے نہیں سوچا کہ ایک تو بچے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے مذہب نے بھی اجازت دی ہے اور ہر عورت کو یہ حق ہے کہ اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے وہ دوسری شادی کرے ضرور. لیکن میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی تھی کہ باپ تو چلا گیا, اب اگر میں بھی شادی کر لوں اور میں ایک اور شخص کے, obviously وہ شادی کرے گا تو ہل مطلب ڈیمانڈ ہوتی ہیں, اس کے بھی ماں باپ ہوں گے, اس کی بھی گھر بار ہوگا. اس طرح سے مجھے یہ تھا کہ کبھی کوئی اتنی وہ نہیں ہوئی. دوسرا میں سچ یہ بتاؤں کہ پتہ نہیں کیوں مردوں سے ایک ذرا یہ ہو گیا تھا کہ دے آر ناٹ سنسیئر, پتہ نہیں کیوں ایک یہ دماغ میں چیز آ گئی تھی کہ 23 years of marriage,
تو میں سوچ رہی تھی 23 سال کی شادی. میرے بیٹے نے بھی یہ جملہ کہا, وہ اس وقت کوئی 18 سال کا تھا, اس نے بھی یہ کہا کہ if 23 years of marriage breaks like this, then why do people get married? اور اس نے بہت لیٹ کی ہے, اب کی ہے ماشاء اللہ, he is almost 40, تو اب جا کے انہوں نے شادی, ورنہ وہ نہیں کرتا تھا, کہتا تھا مجھے نہیں کرنی بیکاز آف دا سچویشن, ظاہر گھر میں جو تھا. میں تو اسے یہی سمجھاتی تھی, میں نے کہا بیٹا ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ میں اس لیے بھی یہاں پہ بھی ذکر کر رہی ہوں کہ لڑکیاں یہ نہ سمجھیں کہ بھئی شادی کرنی ہی نہیں چاہیے, نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے, obviously go for it. لیکن مجھے پھر یہی تھا. اور سیکنڈ میرج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا, آپ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں, زیادہ آپ کو مشکل ہوتا ہے ڈیسیجن, ناٹ ایز ایزی ایز دا فرسٹ ون. تو بس یہ چیزیں تھیں. تو پھر میں اچھا اینڈ اگین پھر اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ مجھے کیونکہ فائنینشیل بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ آئی نیڈ سم, ہوتا ہے مطلب یہ سب نیچرل چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کسی کو ہے تو وہ غلط ہے, نہیں آف کورس ہوتے ہیں, ہر ایک اتنا وہ نہیں ہوتا, لیکن بہت زیادہ اس چیز کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے. لیٹ اٹ گو. زندگی جو ہے نا وہ بس بڑھتے رہنے کا نام ہے. بالکل. اگر آپ رک گئے کہیں تو پھر آپ رک گئے, اور اس کا آپ کی ہیلتھ پہ, آپ کی نفسیات پہ, ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے. سو آئی فیل کہ جسٹ بی پازیٹیو. Yes, and we can see you, mashallah, سے doing so well and so much positivity. مجھے بھی کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ کہیں میں بہت ڈھیٹ تو نہیں ہوں. I don't think so. لیکن پھر میں کہتی ہوں, I think strength اور ڈھیٹ میں فرق ہوتا ہے. I think you're strong. اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ مطلب آپ چوز کر سکتی تھی, آپ نے اپنے بچوں کو چوز کیا, you made a career out of for yourself, اور ابھی بھی آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. You have your life of your own, so you're an inspiration for a lot of I think women. اچھا لیکن مذاق میں الٹے سیدھے بہت کرتی رہتی ہوں, اور سیٹ پہ بھی بہت یہ والے کرتی ہوں کہ ہائے ہائے کوئی ڈھونڈو تو, اور فلانا, تو سب اتنے ہوتا آپا. میں نے کہا ارے بھائی کیا ہے, میں کہہ رہی ہوں نا تلاش کرو, شاید کوئی مل جائے. تو پھر مذاق میں ہم بھی پوچھ لیتے کیا ڈیمانڈ ہوگی اگر ہم ڈھونڈنے چلیں تو, اور اس میں بھی میں بہت بدتمیزی کے جواب دیتی ہوں لوگوں کو. میں کہتی ہوں مال نہیں, آپ نے سیکھ لیا, آپ نے کہا باقی چیزیں چھوڑو, یہ ہونا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, بہت اچھی لوکیشن ہے, بڑی خوبصورت, پھر میں کہتی ہوں, میں نے کہا ذرا پتا تو کرو سنگل تو نہیں ہے, کون ہے. تو بچے سارے مجھے کہتے ہیں آپا یار آپ کیا کرتی ہیں. میں نے کہا بھائی ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں. صحیح بات ہے, اور کیا, وائی ناٹ. اگر کوئی بندہ کر رہا ہوتا تو صحیح ہے, تو کر سکتے ہیں. نہیں, بٹ آئی ڈونٹ ایور وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, مجھے کبھی ویسے نہیں. اور ساتھ جوائنٹ فیملی میں ماشاءاللہ سب ہوتے تھے. رات کو میں شوٹ سے واپس جاتی تھی تو آئی یوز ٹو سٹ ود مائی مدر ان لا, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. مجھے کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ مطلب ہونا چاہیے. ہاں اب ایج جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے تو کبھی کبھار تھوڑا سا ایک کہیں بیک آف دا مائنڈ خیال آتا ہے کہ ہاں کوئی ہوتا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک شخص اگر سیدھا کھڑا ہے, کھڑے 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 وہ تھک جاتا ہے, اسے ہلکی سی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز پہ لین کرے. اگر وہ سہارا آپ کو ملے آپ پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر وہ نہ ملے تو آپ گرتے جاتے ہیں. وہ والی بات ہے کہ ہے ظاہر قدرت کے یہ سسٹم ہے, پیپل ڈو نیڈ سپورٹ. لیکن مجھے ماشاءاللہ اپنے بچوں سے, ماں بھی ہیں میری, امی میرے ساتھ ہیں, ہاں شی از ود می. والد کا تو ہو گیا تھا انتقال, تو مجھے کبھی اچھا لگتا ہے ان سب کی سپورٹ ہے. نہیں, اور ہمیں آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. سو بہت شکریہ. کیپ گوئنگ آن.